پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ مانسون سسٹم کی شدت برقرار ہے، کراچی سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ڈی جی میٹ سردار سرفراز موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ کراچی میں سسٹم اس وقت موجود ہے اور مسلسل بارش ہو رہی ہے، کب تک جاری رہے گی؟ سردار صاحب کیا کہیں گے بارش کے حوالے سے؟ خاص طور پر لوگ سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ گزشتہ رات سے اب تک بارش مسلسل جاری ہے، تو کیا اگلے 2-3 دن مزید بارش ہوگی کراچی میں؟ جی سردار صاحب سن سکتے ہیں آپ ہمیں؟ سردار سرفراز صاحب آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ آواز آپ کی بہت ہلکی ہے بھائی، میں سن نہیں پا رہا آپ کو کیا کہا آپ نے۔ جی میں سوال دہرا دیتا ہوں، اس وقت موسم کی صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں۔ کراچی میں مسلسل موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ مانسون سسٹم کی شدت بھی برقرار ہے۔ مزید کتنے دن کی پیشگوئی ہے کراچی میں بارش کی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جو یہ ڈپریشن ہے شدید کم دباؤ ہوا کا، یہ اس وقت سمجھ لیں ہمارے تھر پارکر کے آس پاس ہی کہیں موجود ہے، اور انڈین رن آف کچھ اور ایڈجوائننگ تھر پارکر کا ایریا اس پر، تو اس کے باعث ظاہر ہے اگلے 2 سے 3 دن اس کو لگیں گے، کم از کم 3 دن آگے ادھر بلوچستان کی طرف یا عمان کی طرف جانے میں، تو اگلے 3 دن بارش رہے گی۔ اسی طرح سے 2 دن تو بڑی تیز، کل اور پرسوں کراچی اور سندھ کے دوسرے جو جنوبی سندھ کے اضلاع ہیں ان میں بھی، اور پھر 31 تک یہ چلے گا سلسلہ۔ کراچی کی بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ گلشن حدید میں سب سے زیادہ اب تک 122 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، اور کراچی میں ظاہر موسلادھار بارش کا جو سلسلہ جاری ہے اس کے حوالے سے اب تک صفائی ستھرائی پہ بھی ہمیں بات کرنی تھی، لیکن اس پہ ظاہر آگے چل کر ہم بات کریں گے دیگر پروگراموں میں۔ لیکن کراچی میں ظاہر مسلسل جو بارش ہو رہی ہے اس پر ہم نے آپ کے سامنے ڈی جی میٹ کا تبصرہ بھی رکھا، ان سے پیشن گوئی بھی آپ کے سامنے اس پروگرام میں شامل کی، جس پر انہوں نے کہا کہ اگلے 2 سے 3 روز مزید یہ سسٹم جو ہے مانسون کا کراچی میں بدستور رہے گا، اس کے بعد یہ سسٹم داخل ہوگا بلوچستان میں۔ لیکن اس وقت جو اس سسٹم کا سب سے زیادہ جو نشانہ بنا ہوا ہے، جسے کہہ لیجیے سب سے زیادہ بارش جہاں ہو رہی ہے سندھ کی جس اضلاع میں، وہ تھر پارکر اور دیگر اضلاع شامل ہیں۔ کراچی میں اگر بات کریں تو کراچی کے 7 اضلاع میں ہی بارش ہوئی ہے، کہیں کم اور کہیں زیادہ، لیکن زیادہ جو متاثر ہوا وہ گلشن حدید، جہاں اب تک 122 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے بعد قائد آباد ہے جہاں 92 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ دیگر اضلاع میں بھی مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ اب یہ سسٹم مزید کتنے دن رہے گا؟ 3 دن کا انہوں نے کہا ہے۔ کن علاقوں میں بارش زیادہ ہوگی تو مضافاتی علاقے ہیں، خاص طور پر گلشن حدید اور سرجانی اور دیگر علاقوں کی انہوں نے بات کی کہ وہاں زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ ایک اور بہت اہم خبر ہے جس پر ہمیں بات کرنی ہے، اور وہ آج دن بھر چونکہ ہڑتال تھی، خاص طور پر تاجروں نے ہڑتال کی ہوئی تھی، جماعت اسلامی نے جس کی حمایت کی، اسی طرح جے یو آئی نے جس کی حمایت کی، اور بھاری بھرکم بجلی کے بل اور ٹیکسوں کے خلاف یہ ہڑتال تھی۔ تاجروں نے ہڑتال کی تھی کراچی سے خیبر تک، اور کافی کامیاب یہ ہڑتال رہی، اور اس میں خاص طور پر صدر انجمن تاجران کراچی جو ہیں ان کا بیان بھی سامنے آیا کہ سیاسی قیادت چونکہ ناکام ہو چکی ہے، اور ٹیکس، لیکن گورنمنٹ کی جانب سے اس پر آج بھی یہ کہا، رانا احسان ہیں جو کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے یہ کہا کہ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں تو آنا ہی ہوگا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تک جتنی بات انہوں نے کی ہے تمام باتیں ہم نے مان لی ہیں، لیکن ٹیکس نیٹ میں تو ان کو ہم لا کر ہی رہیں گے، اور ان تمام لوگوں کو آنا چاہیے۔ یہ بھی کہا کہ تاجروں کے دباؤ میں ہم نہیں آئیں گے، جس طرح کی باتیں اس وقت تاجر کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جو گفتگو ہوئی تھی وہ یہ نہیں تھی، وہ کہتے ہیں دوبارہ تاجر ہمارے ساتھ اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہم دوبارہ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن جو بھاری بھرکم بجلی کے بل ہیں، جس سے ظاہر پورے پاکستان کے عوام ہی ڈسٹرب ہے، پریشان ہے، اس کے حوالے سے جماعت اسلامی نے اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے دھرنا بھی دیا تھا اسلام آباد میں، اور گو کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ڈی چوک پر دھرنا دیں گے، اس کے بعد وہ پنڈی روڈ پر دھرنا منتقل کیا تھا انہوں نے مری روڈ پر، اور وہاں جو دھرنا دیا 14 دن، اس کے بعد پھر ایک معاہدہ کیا تھا گورنمنٹ سے۔ اس معاہدے کی روشنی میں انہوں نے گورنمنٹ ٹائم لینے میں کامیاب ہو گئی جماعت اسلامی سے، انہوں نے کہا تھا کہ 45 دنوں میں ہم عمل درآمد کریں گے، کیونکہ جو 50% بجلی کے بلوں میں رعایت مانگی تھی جماعت اسلامی نے، اور اس کے علاوہ آئی پی پیز کا آڈٹ کا مطالبہ انہوں نے کیا تھا، گو کہ یہ 2 بڑے مطالبے جماعت اسلامی کے ہیں، اور اب گو کہ یہ عوامی ایشو ہے، لیکن اب تک گورنمنٹ کی جانب سے کوئی زیادہ اس پر سیریس اب تک تو کوئی بات نہیں ہو سکی، گو کہ بار بار یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ جماعت اسلامی کے بہت سارے رہنماؤں سے بات کی جاتی ہے، محسن نقوی صاحب رابطے میں ہوتے ہیں، یا حکومت کی طرف سے کوئی اور نمائندہ رابطہ کرتا ہے اور اس پر بات ضرور ہو رہی ہے، لیکن عملی طور پر اب تک کیا کچھ ہوا ہے یہ اب تک سامنے نہیں آیا۔ تو جماعت اسلامی نے یہ کہا تھا کہ جی جب 45 دن کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر پورے پاکستان میں ہم دھرنے بھی دیں گے۔
اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کریں گے تفصیل سے. لیکن آج کی جو ہڑتال تھی اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پورے پاکستان میں ہڑتال کی گئی تھی، کراچی سے خیبر تک، اور کافی حد تک یہ ہڑتال کامیاب بھی رہی کیونکہ تاجروں نے بہت ساتھ دیا اور بہت ساری سیاسی جماعتوں نے اس کی حمایت کی تھی، مذہبی جماعتوں نے اس کے ہڑتال کی حمایت کی تھی. اور گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تاجروں کے دباؤ میں ہم نہیں آئیں گے. اس طرح کی اگر بات کریں گے جس طرح کہ آج انہوں نے ہڑتال کی، انہوں نے کہا کہ جس طرح کی ہڑتالوں سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے. آج تک اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. مولانا کے بان.